آپ اللہ کے رسول کا انکار کر دیں جیسے کہ یہودیوں نے کر دیا تھا، اس کے بعد انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی تاریخ انسانی کا ایک نہائی جو ہے وہ چیپٹر ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ اس دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ابھی نبی رحمت نے آنا تھا، ان کے لیے ایک چانس گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اللہ نے رکھا، اور ایک اور بھی تھا کہ اگر وہ نبی رحمت کی امت، جسے امت مرحومہ کہتی ہے، وہ اگر بنی اسرائیل کے رستے پہ چلے تو پھر ان کو مار بنی اسرائیل کے ہاتھوں پڑے تو تب جا کے عدل و انصاف کا تقاضا پورا ہوگا نا۔ آج اگر وہ بنی اسرائیل جن پر اللہ نے ذلت اور مسکنت تھوپ دی تھی وہ بھی ہم سے طاقتور ہو گئے ہیں تو پھر ذلت و مسکنت ہمارے اوپر کتنی زیادہ ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں، اور اس کا صاف آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ فلسطینی تو فلسطینی، اب بھول جائیں فلسطینیوں کو، اب لبنان کو روئیں، اب شام کو روئیں، اب آپ عراق کو روئیں، جو آگے آنے والا ہے اس کو دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ عراق و شام میں تو وہ داخل ہو چکے ہیں، 20 کلومیٹر وہ اندر آ چکے ہیں، بہت بڑی آبادی انہوں نے اب اسے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ آج سے اسرائیلی شہری ہیں، گویا قیدی ہو گئے یا یوں کہہ لیجئے کہ غلام ہو گئے۔ یہ صورت تو بن رہے ہیں، وہ خبریں ہی نہیں آئیں گی، خبریں یہ آئیں گی کہ علویوں کا اور یہ جو ہے نا جو ابھی نئے بنے ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، لیکن اصل میں تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ قدم قدم آگے بڑھ رہا ہے اسرائیل، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے۔ تو یہ سزا کس کو مل رہی ہے؟ اس امت کو مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ جیسے جرائم انہوں نے کیے تھے ویسے جرائم انہوں نے کیے، ویسے پوری تاریخ کو دیکھیں یہی کچھ ہے۔ جیسے ان کو پہلی دفعہ مار پڑی تھی عراقیوں کے ہاتھوں، اسی طرح مسلمانوں پر پہلی جو مار آئی ہے نا وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان اور جو منگول تھے، یہ جو آخر 1258 میں جو کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ وہ کوئی معمولی تو نہیں ہے، کروڑوں مرے ہیں، وہاں لاکھوں کا مسئلہ ہے، یہاں کروڑ تک تو بات گئی، سروں کے مینار بنے ہیں۔ اور اس کے بعد چلیں وہ تو ایک نسلی جو ہے نا وہ امت تھی، یہ امت ذرا تھوڑی ملٹی نیشنل امت ہے، تو اس کے اندر پھر تبدیلی آئی اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو تاتاریوں کو ہی جو ہے نا ایمان کی توفیق دے دی ہے۔ یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ سلطنت عثمانیہ وہ تو ابھی آپ نے ڈرامے وچرامے میں دیکھے ہوں گے، تو ایک عظیم سلطنت مسلمانوں کی ایک نئی عظمت جو ہے وہ انہیں حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ کہ پھر جب سیلاب آیا نا، جیسے وہاں رومیوں کا سیلاب آیا تھا تو یہاں مغربی اقوام کا جب سیلاب آیا ہے تو پھر یہ ساری سلطنت جو ہے نا ریت کی دیوار کی مانند بہہ گئی، آہستہ آہستہ ہوا، لیکن آخر مرد بیماری رہ گیا تھا نا، یورپ کا مرد بیماری ترکی رہ گیا تھا، اور یہ کہ وہ انڈیا پہلے گیا، اور وہ واسکو ڈی گاما جب آ گیا نا ادھر نیچے سے گھوم کے تو پہلے ان کو اڑایا۔ سب سے پہلے تو سلطنت جو اسپین میں 1492 میں وہ ہوا، 1498 میں جو ہے نا وہ اس نے راستہ تلاش کر لیا واسکو ڈی گاما نے، پھر انہوں نے آ کے ہندوستان میں مولوں سے تعلقات قائم کر لیے، بڑھتے 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 1857 میں جو ہے نا تاج برطانیہ کا سکہ رواں ہو گیا ہندوستان کے اوپر۔ اب یہاں سے پھر باقی سازشیں ہوئی ہیں۔ بیت المقدس میں انگریزوں نے قبضہ ضرور کیا ہے لیکن مدد کس نے کی ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ خانہ کعبہ سے نکالا گیا ہے ترکوں کو، بغاوت عربوں نے کی ہے، لیکن وہاں گولیاں چلانے والے مسلمان سپاہی ہندوستان سے گئے تھے انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کے۔ تو یہ ہمارے اوپر ایک قرض بھی ہے بڑا تاریخ کا کہ یہ سارے علاقے نکلے ہیں، تو اس کے پیچھے یعنی ہمارا تعاون شامل رہا ہے، کسی نہ کسی درجے میں شامل رہا ہے۔ تو یہ جو دوسرا دور آیا ہے نا ہمارے، جیسے ابھی تک یہودی پھر تیسری دفعہ ہیکل نہیں تعمیر کر سکے، کب گرا؟ 70 عیسوی میں گرا، اب ہم کہاں ہیں؟ 2025 میں، پھر نہیں تعمیر ہو سکا۔ ہاں آباد ہونا شروع ہوئے 1917 میں، اس سے پہلے آباد بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ 1917 سے لے کے اب 2100 جو ہو گئے 8 سال، اس میں انہوں نے اپنی ایک ریاست بنا لی 1948 میں، اس کی توسیع کر لی 67 میں، یروشلم وہ خاص بیت المقدس چھین لیا ہم سے، اس علاقے پہ قبضہ کر لیا، یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہنوز تشنہ تکمیل ہے، اور مسجد اقصیٰ گرا کر اس جگہ پہ 3rd ٹیمپل بنانا، یہ مشترکہ ایجنڈا ہے کس کا؟ یہودیوں کا بھی اور جو کرسچن زائنسٹس ہیں ان کا بھی، جن کو اس وقت نمائندگی امریکہ میں ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں تو دو ہونے جا رہا ہے وہ سمجھیں، اور جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے اسے سمجھیں۔ یہ دو امتیں، ایک سابقہ امت مسلمان جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا، اور ایک نئی امت جو اب بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے درمیان یہ پیچا ہے۔ باقی تو سارے جو ہے نا ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے،
وہ جیسے کوئی یہودیوں کے مددگار بن جائیں گے، کوئی مسلمانوں کے مددگار بن جائیں گے. اس روحانی دنیا میں اصل پیچا ان دو امتوں کا ہے. اور اب دیکھتے ہیں، اور وہ فیصلہ کن جگہ کون سی ہے؟ وہ بیت المقدس ہے. مکے میں تو دجال بھی نہیں داخل ہو سکے گا، مدینے میں تو دجال بھی نہیں داخل ہو سکے گا. یہ جگہیں تو آپ کے پاس ہی رہیں گی، یہ تو اللہ کی تکوین میں طے شدہ ہے. لیکن آپ کی عزت کا نشان اصل میں کون سا ہے؟ جب وہ بیت المقدس آپ کے قبضے میں آئے، اس وقت گویا آپ اللہ کے ہاں مقام کوئی رکھتے ہیں. نہیں تو یہ کہ یہ وہ رسوائی کا مظہر بن کے آپ کے اوپر ایک کلنک کے ٹیکے کی صورت میں رہے گا. آپ کا قبلہ اول کس کے قبضے میں ہے؟